یہ سب کچھ حفظ ہے، کیا کہنے قبلہ، بے جو شک، پڑھ لیا وہ سب حفظ ہے۔ واہ واہ واہ، تو عید آ گئی اور مامون نے کہا کہ عید کی نماز آپ پڑھائیے، اس لیے کہ آپ ولی ہیں تھے۔ اب جب امام چلے نماز پڑھانے کے لیے تو آپ نے سفید لباس پہنا، سفید زیر سامان، واہ سفید عبا، سفید قبا، واہ سفید امامہ، واہ 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 دونوں طرف کے شملے لٹکے ہوئے، واہ واہ آستینوں کے جو ٹکمے ہیں کھلے ہوئے، واہ، آگے سے قبا کھلی ہوئی، اور ننگے پیر میں نالین میں اور ہاتھ میں عصا۔ کیا کہنے، اب جو چلے اس مقام پہ جہاں نماز ہونا تھی تو ٹھہر ٹھہر کے آپ سر کا امامہ اتارتے، بارگاہ الہی میں دعا کرتے اور آنسو بہنا شروع ہو جاتے، آنکھ سے آنسو بہتے جا رہے ہیں اور آپ ایک غمزدہ شکل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، بے شک، اور لوگ امام رضا کو دیکھ کر رو رہے ہیں، بے شک، ٹھاڑے مار کے رو رہے ہیں، اس لیے کہ اسے برداشت نہیں ہو رہا ہے وہ پورا سما امام کو دیکھ کر، اور ایک گریا کا عالم۔ بے تو شک، وزیر بھاگا بھاگا مامون کے پاس گیا، کہا کہ انقلاب آ جائے گا مامون، انقلاب آ جائے گا۔ یہ عالم ہے اشتہام کا کہ امام کو دیکھ کر لوگ چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، پیروں کو بوسہ دے رہے ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، ایک انقلاب کا سماں ہے۔ تو مامون نے کہا کہ حکم ہے میرا کہ وہ واپس آ جائیں، نماز نہ پڑھائیں۔ وہیں سے امام واپس ہو گئے۔ تو مامون نے کہا آپ اس طرح کیوں شاہی طریقے سے خلعت پہن کر، تاج پہن کر بادشاہ نماز پڑھاتے رہے؟ عید کی نماز تو تاج کے ساتھ ہوگی، قیمتی لباس کے ساتھ ہوگی، آپ اس طرح جا رہے تھے؟ تو آپ نے کہا مامون وہ شاہی نماز اور ہے، میرے جد رسول اللہ جس طرح نماز پڑھانے جاتے تھے میں اسی طرح پڑھاؤں گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے سال گزر چکے ہیں بے شک، رسول اللہ کو، بے شک، کتنے سال گزر چکے ہیں، 8ویں پشت ہے مولانا، بے شک، لیکن بتا رہے ہیں کہ ہم نے محمد کی شریعت نہیں بدلی، بے شک، اسی طرح عید کی نماز، اگر کیا اس کے بعد پھر کسی نے یہ چاہا بھی نہیں کہ کوئی امام عید کی نماز پڑھائے، بے شک، پھر سارے حاکم ہی پڑھاتے رہے۔ حاکموں کو معلوم تھا کہ ان سے کہیں گے تو یہ والی نماز پڑھائیں گے، وہاں تو شان و شوکت دکھا دی تھی، عوام کو روب میں لینا تھا کہ بادشاہ آتا کیسے نماز پڑھانے، وزیر آتا کیسے، گورنر آتا کیسے، یہاں شان امامت تھی، واہ واہ واہ، تو ٹکراؤ تھا بے شک، شان امامت میں اور حکومت میں۔ بے شک، تو یہ عید جو سادات میں ہوتی ہے وہ خوشی اور ٹھٹھا نہیں ہے، بے شک، تمسخر نہیں ہے۔ بارگاہ الہی میں کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں جو آئمہ نے دی ہے، جو رسول اللہ نے دی، اس میں کوئی خوشی کا لمحہ جو آج کل مسخرہ پن ہوتا ہے بکرے کاٹنے میں یا عید کے دن، وہ رسول اللہ کی حدیثوں میں سب نہیں ہے، بے شک، وہ شریعت میں نہیں ہے، وہ دین میں نہیں ہے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ نے نہیں مسلمانوں کو بتایا کہ ایسا ہوگا۔ رسول اللہ سادے طریقے سے جاتے تھے نماز پڑھانے۔ اب ظاہر ہے کہ لفظ عید ہے اور عید کے ساتھ عید الفطر ہے، فطر کہتے صدقے کو، صدقہ نکالنے کی عید۔ اب رہ گیا لفظ عید۔ عید کے معنی وعدہ ہے، اور ابھی بھی میرے بستر پہ لغت انجیل کی رکھی تو میں نے ابھی پھر کھول کے دیکھا، جبکہ ہمیشہ میں نے پڑھا ہے، ہر سال پڑھا میں نے، پھر دیکھ لیں سال۔ معنی عید کے یہ ہیں کہ عید کے معنی ہے وعدہ، بے شک، عید کہتے ہیں 12 عیدیں ہیں عیسائیوں کی، اور الگ الگ عید قیام اور عید یہ اور عید یہ، سب کے ساتھ عیدیں، اس کی وجوہات بتائی ہیں انہوں نے۔ تو وعدے کے ساتھ بولتے ہیں وعدہ وعید، واہ واہ واہ، اس کے معنی ہے وعدہ وعید، وعدہ وعید،
واہ 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 عید کا وعدہ واہ 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 کیا کہنے قبلہ تو ہمارے ہاں بھی لکھا ہے اور راہبوں نے انجیل کی آیات کی تشریح میں بھی لکھا واہ ہے واہ واہ کہ عید اس کو کہتے تھے کہ جس دن اللہ اپنے پیغمبروں سے یہ وعدہ لیتا تھا کہ میرا کام کرنے میں اگر تمہیں سر کٹانا پڑا، کیا کہنے قربانی دینا پڑی، تو وعدہ کرو واہ 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 آج کے دن کہ تم سر کٹا دو گے۔ تو جس دن قربانی کا وعدہ ہوتا تھا اسے عید کہتے ہیں۔ اب منا لیں مسلمان عید، اور دیکھیے زیادہ تر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی عید بچوں کی ہوتی ہے۔ کیا کہنے تو کہاں سے یہ بات آ گئی؟ جب عید بچوں کی ہوتی ہے تو بچوں کو چھوڑ دیجئے، پھر بڑے کیوں کودے پڑے ہوئے ہیں؟ تفریحات میں، عیاشی میں، کہ 8 ارب کی خریداری 3 دن میں ہو گئی۔ کرونا میں راشن کے لالے پڑے تھے، اور اب جو پیسے نکلے تو عید کی تیاری میں صرف کراچی میں 8 ارب عوام نے خرچ کر لیا، ابھی جبکہ 1 کروڑ کا راشن ابھی بٹے گا کل پرسوں۔ دعوت نامہ میری طرف سے JDC کی طرف سے آیا کہ آپ کے ہاتھ سے راشن بٹے گا، تو انہوں نے کہا 1 کروڑ 45 لاکھ کا، کتنے کا؟ 10 کروڑ خریداری جو ہوئی ہے، اب 10 کروڑ کی ہو گئی خریداری، 2 کروڑ بڑھ گئے 2 دن میں، شیلو نے بتایا۔ یہ پچھلا خبر پہ تھا تو وہ نہیں معلوم تھا کہ پیسے اور بڑھ گئے۔ تو اب یہ 8 کروڑ، دیکھیے عوام 8 کروڑ کی خریداری کریں اور غریبوں کو راشن بٹ رہا ہے۔ کیا کہنے کی بلا، اسی چیز کے تو رسول اللہ اور ائمہ خلاف تھے، بے شک تو یہی عدل تھا، اس لیے ان کو علی کا عدل پسند نہیں تھا۔ وہ تو اپنی منمانی کرنا چاہتے، تو کون ان کو روکے گا؟ بے شک اگر کوئی نبی بھی اتر آتا تو 8 کروڑ 10 کروڑ کی خریداری نبی کی بھی نہیں سنتے۔ بازار جانا ہے، یہ ایک عادت ہے، واہ 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 یہ عیاشی انہیں کرنا ہے، کہنے کی بلا، واہ 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 اسلام کے بہانے سے عیاشی کرنی ہے۔ ضروری ہے کہ نئے کپڑوں میں عید ہو، کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ لیکن بچوں کے لیے لکھا ہے، بے شک قبلہ، کیا کہنے، بڑوں کے لیے نہیں۔ کیا بڑوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں، کیا کہنے، بچوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ سنت رسول ہے، لیکن آپ اسے بھی تو نہیں مان رہے۔ بے شک تو پھر اب میں آپ کو بتاتا ہوں عید ہوئی کیوں اسلامی، شروع کیسے ہوئی رمضان کے بعد ہی۔ کہنے کی بلا، عید اس طرح شروع ہوئی کہ حسن حسین جب 5-6 برس کے ہو گئے بے شک سبحان اللہ، اور عید آنے والی تھی، تو عید کی رات بچوں نے آ کر ماں سے یہ کہا، اماں کل عید ہے کیا اور ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ کیا کہنے، اب یہ عید شروع ہو رہی ہے اور اب پتہ چلے گا عید بچوں کی ہوتی ہے، بے شک تو دنیا کے بچوں کی بعد میں ہوگی، پہلے جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ہوگی۔ کہنے کی بلا، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ماں نے کہا بیٹا تمہارے کپڑے بے شک درزی کیا کہنے، سی کر لائے گا، واہ واہ واہ، تمہارے کپڑے درزی کے پاس۔ کیا کہنے، وہاں جو کہہ دے بیٹوں کی خوشی کا کیا عالم ہے، بے شک بڑی آرام دہ نیند بچوں کو آئی، اطمینان کی نیند، ماں کا وعدہ ہے کپڑے آ جائیں گے، بے شک ماں نے وعدہ کر لیا، بچے سو گئے، بے شک ماں جا نماز پہ گئی، مصلی پہ گئی، کیا کہنے، عبادت کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، صدیقہ نام کیا کہنے، رکھا ہے تو نے بطول، کیا کہنے کی بلا، جھوٹا نہ کیجیے، کیا کہنے کی بلا، صدقہ رسول کا۔ کیا کہنے، اب یہاں کا ہے صدیقہ، بے شک صدیقہ کی کیا معنی، صدیق کے کیا معنی؟ قرآن میں صدیق اور صدیقہ کے معنی ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، کیا کہنے کی بلا، جو کہہ دے وہ ہو جائے، اس لیے بی بی کو صدیقہ کہتے ہیں، جو کہتی تھیں وہ ہو جاتا تھا۔ بے شک تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اور ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر دق الباب دستک، بے شک آپ دروازے پہ گئی، پوچھا کون؟
کا حسنین کا درجہ کیا کہنے قبلہ، بے شک آیا تھا رضوان جنت، لیکن اسے حکم یہ تھا اللہ کا رضوان نہ کہنا، کیا کہنے قبلہ، درزی ہی کہنا۔ اس لیے زہرا کی زبان سے درزی نکلا ہے تو اب درزی ہی بن کے جانا۔ کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، اچھا تو بیٹی نے یہ پوچھا بھی نہیں کہ کون سا درزی اور کون سے کیا کپڑے؟ کہنے قبلہ، کیا کہنے، کیوں پوچھتی؟ جس سے کہا تھا واہ واہ اس پہ یقین تھا کہ درزی بھیجے گا وہ، واہ 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 واہ، کہہ چکی تھی کہ درزی لائے گا کپڑے، بے شک، تو زہرا کو یقین ہے کہ اللہ جسے بھی بھیجے گا واہ واہ واہ، وہ درزی ہوگا، بے شک، کیا کہنے قبلہ، وہی آئے گا۔ بے شک، کپڑے لے لیے، کیا کہنے، ڈھک دیے، صبح بچے اٹھے، اماں کپڑے کا وہ رکھیں۔ اب اس میں میں آپ کو روایت کے مطابق جو میری کتاب ہے میرے اس کی شاعری میں رنگوں کا استعمال، تو حوالہ اب آج کل یہ بھی ایک بیماری ہو گئی ہے کیا کہنے کہ قبلہ، چیز پڑھ لو، 30 برس پرانی پڑھی چیز اب سنیں گے حوالہ، کیا اور بھائی 40 برس پہلے پڑھا تھا، کیا کہنے قبلہ، کیا حوالہ؟ کیا کہنے، اب پرانے حوالے مانگے جا رہے ہیں، کب کی پڑھی چیز حوالہ؟ کیا کہنے، کتابیں پڑھیں گے نہیں، بے شرم، کیا کہنے قبلہ، مطالعہ کریں گے نہیں، کہہ کہہ کے تھک گیا، کتابیں پڑھو کتابیں پڑھو، نہیں میں ہی بتاؤں، کیا کہنے، حوالہ بھی میں ہی بتاؤں، یہ نہیں تلاش کریں گے کاہل کہیں کے، بے شک، سست لوگ۔ بے شک، مشہور روایت ہے کہ رضوان جنت عید کی شب میں حضرت فاطمہ زہرا کے در پر خیاط بن کر آیا بے شک، اور دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین کے لیے جنت کے کپڑے دے گئے، بے شک، بے شک، جس میں 2 چھوٹے چھوٹے عمامے، 2 قبائیں، 2 عبائیں، غرض کے تمام ضروری کپڑے تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا، بچوں کو جگایا، کپڑے دیے، صبح ہوئی، بچوں نے جب کپڑے کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا مادر گرامی یہ تو سفید کپڑے ہیں، ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ وزیر اکرم کو اطلاع ہوئی، تشریف لائے، فرمایا کوئی بات نہیں بچوں تمہارے کپڑے ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبریل امی آفتاب لیے ہوئے آ پہنچے جس میں سلسبیل کا پانی تھا، انہوں نے کپڑوں پر پانی ڈالا اور حسن سے پوچھا کون سا رنگ پسند ہے، حسن نے سبز رنگ پسند کیا، ان کے کپڑے سبز ہو گئے۔ حسین سے پوچھا تم کو کون سا رنگ پسند ہے، حسین نے کہا مجھے سرخ رنگ پسند ہے، ان کے کپڑے سرخ ہو گئے۔ سبز جوڑا حسن نے پہنا، سرخ جوڑا حسین نے دے بیتن کیا، ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے، رسول خدا نے اپنی پشت پر سوار کر کے مہار کے بدلے زلفیں بچوں کے ہاتھوں میں دے دی اور کہا میرے نونہالو رسالت کی باغڈور تمہارے ہاتھوں میں، جدھر چاہو موڑو اور جہاں چاہو لے چلو۔ یہ نشان لگا ہے روضۃ الشہداء سنی کتاب، بہار الانوار شیعہ کتاب، کشف المحجوب لاہور کے داتا گنج بخش اہل سنت، بڑے دھوم دھام سے یہ روایت اسی طرح لکھی ہے۔ کشف المحجوب داتا کو